راولا کوٹ میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید، 20 سے زائد زخمی۔ آئی جی پی آزاد کشمیر کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں، منظم دہشت گرد کارروائی کا ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے باعث اسپتال کی معمول کی طبی خدمات اور علاج معالجے کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی۔ مسلح اور مشتعل شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کروایا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں، طبی عملے اور سرکاری املاک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ شرپسند عناصر کو منتشر کیا جا چکا ہے، امن و امان بحال کر دیا گیا۔ بیشتر شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں اور بازار اور تجارتی مراکز مقامی معاملات کے مطابق سرگرم ہیں۔ جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کا نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ انتشار پھیلانے والے سرگنا اور کارکنان کو جلد ہی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ راولا کوٹ میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پی آزاد کشمیر کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں بلکہ منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے باعث اسپتال کی معمول کی طبی خدمات اور علاج معالجے کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی۔ مسلح اور مشتعل شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کروا دیا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں، طبی عملے اور سرکاری املاک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ راولا کوٹ میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پی آزاد کشمیر کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں، منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے باعث اسپتال کی معمول کی طبی خدمات اور علاج معالجے کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی۔ مسلح اور مشتعل شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کروا دیا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں، طبی عملے اور سرکاری املاک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ شرپسند عناصر کو منتشر کیا جا چکا اور امن و امان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اہم یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں۔ راولا کوٹ میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پی آزاد کشمیر کے مطابق کلعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے زخمی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں، منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے باعث اسپتال کی معمول کی طبی خدمات اور علاج معالجے کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی۔ مسلح اور مشتعل شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگائی اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سی ایم ایچ راولا کوٹ کا محاصرہ ختم کروایا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں، طبی عملے اور سرکاری املاک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ شرپسند عناصر کو منتشر کیا جا چکا اور امن و امان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ راولا کوٹ میں کلعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار احمد حسن العربی سے۔ احمد صاحب، بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا، راولا کوٹ میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا سمجھتی ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ واقعہ پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں بلکہ منظم دہشت گرد کارروائی ہے، کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، دیر از نو ڈاؤٹ اس میں کہ یہ ایک دہشت گرد کارروائی ہے۔ دیکھیں، 2 ملک جب آپس میں جنگیں بھی لڑتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک ہیومینیٹیرین قانون ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے۔ ہاسپٹلس پہ یا تو دہشت گرد تنظیمیں اٹیک کرتی ہیں یا اسرائیل اٹیک کرتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے
کہ یہاں پہ یہ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل کہہ رہے تھے، یہ جو موومنٹ جو JAAC، انہوں نے ایک دن پہلے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو اغوا کیا. اغوا کرنا وہی ریڈ لائن ہے. اغوا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پلین ہائی جیک کیا، آپ نے ٹرین ہائی جیک کی، جو کہ دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں، اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے اٹیک کر کے جو ہے وہ شہید کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو. تو جتنی تیزی اور سوئفٹلی یہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں اپنے ٹیررسٹ موڈ کے اندر، یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک سیاسی موومنٹ نہیں تھی. اٹ ہیز آلویز بین اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. جس طریقے کا ہتھیار یہ استعمال کر رہے ہیں، جو یہ منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے CMH کے اوپر اٹیک کیا، یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایک دہشت گرد تنظیم تھی. اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جب TTP کلیپس کر رہی ہے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے اس کو کرٹیل کرنے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز اور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس بہت حد تک کامیاب ہو رہی ہیں. تو اٹ واز اونلی لاجیکل کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو ایک نئی دہشت گرد تنظیم کی ضرورت تھی. تو یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں وہ دہشت گردی کے ایکٹ ہیں، اور یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اس میں اب کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. صحیح. احمد صاحب، جس طرح سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے CMH راولہ کوٹ کے محاصرے کو بھی ختم کروایا اور امن و امان کو بحال کیا، یقینی طور پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی شاباشی کے مستحق ہیں. جی بالکل. جس طریقے سے یہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ شہادتیں دے رہی ہیں، اور جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا پچھلے کچھ عرصے میں گورنمنٹ، کیونکہ بہت سارے ریڈ فلیگ اور وارننگز آ رہے تھے اس دہشت گرد تنظیم، اور یہ چاہتے بھی تھے کہ کسی طریقے کی کوئی کانفرنٹیشن ہو، کسی طریقے کا کوئی خون بہے تاکہ ان کو جواز ملے. تو اس طریقے سے جس وزڈم کے ساتھ ہماری اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے ایکٹ کیا ہے، وہ بالکل اس میں بہت وائزلی انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. اور ابھی بھی جب یہ بالکل ایک وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ بریچ کر لی اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو اب گورنمنٹ کا جو جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے CMH کا محاصرہ ختم کرایا ہے جس وزڈم کے ساتھ، تو آئی تھنک بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. صحیح. احمد صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ اس طرح کے شرپسند عناصر سے بچنے کے لیے، اس طرح کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے حکومتی سطح پر مزید کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم نے TTP کو بھی دیکھا کس طریقے سے، اس کا جینیسس بھی ہم نے دیکھا، پھر یہ جو تباہی اس نے پاکستان میں کاز کی 2005 آنورڈز وہ بھی ہم نے دیکھی. ہم نے فتنہ الخوارج کو بھی دیکھا، فتنہ الہندوستان کو بھی دیکھا، ان کا رائز. تو یہ دہشت گردوں کی جو دنیا کے اندر جو ڈسکورس ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ جب اس طرح کی ہارڈ کور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان پہ سخت ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. آپ اگر ان پہ نرم ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی بالکل. پاکستان کو پرسوں سے اس مسئلے کا سامنا ہے. احمد حسن، آپ ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی. طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کو وقت دینے کے لیے. کہیے گا، یہ جو واقعہ پیش آیا راولہ کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس واقعے سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر منظم دہشت کارروائی کا حصہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، اس سے یہ ایک بات تو بڑی واضح اور کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے عزائم کو پرامن نہیں ہے، اور اس کے عزائم جو ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے 4 جوانوں کو شہید کیا، 20 سے زیادہ زخمی ہیں، کچھ جوانوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جو ناکام ہوا، روڈ بند کرنے کی کوشش کی. کل ہاسپٹل جو ہے جنگ کے دوران بھی ان پر حملہ نہیں کیا جاتا، ان کے راستے بلاک نہیں کیے جاتے، لیکن کل جس طرح CMH راولہ کوٹ کو انہوں نے یرغمال بنانے کی کوشش کی، تو یہ ان کے عزائم تو بڑے واضح اور کلیئر ہے کہ ہندوستان دراصل اپنی مارکہ حق میں شکست کے بعد پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اس طرح کا کوئی فتنہ فساد چاہتا تھا، اور اس کی اطلاعات پہلے سے موجود تھی. دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کچھ ان کے حضرات اس میں جو ہے اس کے اعلی کار بنے ہیں. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرامن جدوجہد اگر ہوتی تو جو کچھ ان 3-4 دنوں میں ہوا ہے ایسا نہ ہوتا. یہ ایک متشددانہ سوچ کے حامل لوگ ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے یا جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا نتائج اس وقت ہمارے سامنے ہے. حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کو جنہوں نے یہ تشدد کا راستہ اختیار کیا، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا، پولیس والوں کو نشانہ بنایا، سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا، ان کے خلاف ایکشن لیں اور
ان کو نشان عبرت بنائیں. کشمیر کے لوگ انتہائی منظم اور پرامن لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج وہاں پر یا کل بھی کوئی کسی قسم کا آپ نے نہیں دیکھا کہ عوام کی طرف سے کوئی رد عمل. ہاں، عوام پریشان ہے کہ ہماری جدوجہد کو، جو کشمیر کی جدوجہد ہے، اس کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے صرف ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے دشمن خوش ہو رہے ہیں. لہذا یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ یہ پرامن جدوجہد نہیں ہے، یہ متشددانہ اسی طرح کی جدوجہد ہے، اسی طرح کی سازش ہے جس طرح فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھی حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کو اسی طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے. بالکل مشترکہ طور پر اقدامات کرنے ہوں گے. حافظ طاہر اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.